والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. سورہ الاعراف کی آخری آیات کے قریب تقریباً نصف پارہ جب ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ یہ مضمون ہے. ان آیات میں بنی اسرائیل یعنی یہود کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ نقل کیا گیا جسے بنی اسرائیل جانتے تھے، وہ پتہ تھا. اس واقعے کا ان کے ہاں چرچا تھا. ہوا یوں کہ بحر کلزم کے کنارے ایلا کا ایک بندرگاہ، آج کل یہ ایلا نامی جگہ اسرائیل کے علاقے میں ہے. ایلا بندرگاہ ہے. اس کے قریب رہنے والے لوگ تھے اور وہ مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے. خود بھی کھاتے تھے، بیچتے بھی تھے، ان کا کاروبار تھا. اس طرح ماہی گیر ہوتے ہیں. ہمارے کراچی اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ ماہی گیری ایک بہت بڑا پیشہ ہے. چھوٹے چھوٹے جہاز، کشتیاں، ان کا سامان، تجربہ اور ان کا علم، یہ ساری چیزیں مل کر ایک پورا کا پورا معاشی چین ہے. تو وہ لوگ بھی یہی کاروبار کرتے تھے. مچھلیاں پکڑتے تھے، کھاتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے. کاروبار تھا. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو بتایا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آپ کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے جس میں آپ دنیا کا کوئی کام نہ کریں، اپنے لیے خود منتخب کریں کون سے دن میں آپ کام نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا. عیسائیوں نے خود اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دے دیا اور اللہ کے ہاں وہ دن جمعہ کا دن تھا جس کی تعین میں، جس کی تقرری میں بنی اسرائیل کے دونوں طبقے عیسائی اور یہودی خطا ہو گئے. ہمارے اور ان کے درمیان اس دن کو منانے کا فرق یہ ہے کہ ہمیں جمعے کے دن کام کرنے سے روکا نہیں گیا. جمعے کی نماز سے پہلے آپ جمعے کی تیاری تو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ جمعے کو نہ بھول جائیں، اس میں تاخیر بھی نہ ہو. اسی وجہ سے صحابہ کرام جمعے کی اہمیت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کُنَّا لَا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ. وہاں پہ قیلولہ جو تھا، دوپہر کا سونا، آرام کرنا یا دوپہر کا کھانا، لا نقیل ولا نتغدى، ہم قیلولہ اور کھانا کھانا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کھانا کھائیں اور پھر جسم بوجھل ہو جائے اور اٹھنے میں تاخیر ہو جائے اور اتنے میں نماز چلی جائے. جمعہ کی اہمیت ہے. اسی طرح آدمی سو جائے اور سونے میں ظاہر ہے کہ انسان اپنے ارادے میں تو پھر نہیں رہتا. ممکن ہے آنکھ نہ کھلے اور نماز چھوٹ جائے.
تو جمعہ کی نماز تو ظاہر ہے جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد تمہیں اجازت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ پڑھ لو تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو حلال۔ مسجد میں آ کر بیٹھو نا کہ ڈیرے ڈال گئے ہو مسجد میں جا کر۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر پوری دنیا میں یہود اب بھی صرف ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی دن ہے، اور عیسائی پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا مذہبی دن ہے، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم کہیں کہ اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہے اور وہ مذہبی علامت کے طور پر آپ یا تو یہ آپ پیر، منگل، بدھ، جمعرات میں سے کوئی دن منتخب کریں جو کسی مذہب کا بھی اس میں کوئی دخل مداخلت نہ ہو، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے یار پیر کے دن چھٹی ہو تو ٹھیک ہے، میں کوئی اعتراض نہیں، کسی مذہب کی علامت نہیں ہے، منگل کے دن چھٹی ہو، بدھ کے دن چھٹی ہو، جمعرات کے دن چھٹی ہو۔ لیکن اگر یہودی اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں چھٹی ہوگی تو ہفتے کے دن، اگر عیسائی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں چھٹی ہوگی تو اتوار کے دن ہوگی، تو پھر ہم بھی اس دنیا میں کوئی سوالی بندر نہیں ٹھہرے۔ ہم نے زندگی کی بھی کسی نے سے مانگی نہیں ہے، مانگی ہے تو اللہ سے مانگی، انسانوں سے نہیں مانگی۔ مسلمان سارے خیرات پر پلے ہوئے نہیں ہیں، کبھی یہود سے خیرات مانگیں گے، کبھی عیسائیوں سے خیرات مانگیں گے۔ ہم بھی اپنا تشخص رکھتے ہیں، ہم بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، ہم بھی خود ہی رکھتے ہیں، ہم ہی اپنا آئیڈینٹیفیکیشن رکھتے ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹیفائی ہے، ایک وہ ہے ہماری نشانی ہے۔ تو ہم پھر جمعہ کے دن کی بات کریں، یہ تو ضمنی بات ہوگی، اصل بات میں بعد میں وہ یہ کہ انہوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں نہ کرو، ہمیں نہیں کہا کہ جمعہ کے دن کام نہ کرو، ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن کام نہ کرو، پر بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، علم حاصل کرو، اپنی تربیت کرو۔ اور ہماری تربیت کے لیے بھی جمعہ کو انتظام ہے، یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، جو درس ہوتے ہیں، جو خطبے ہوتے ہیں، یہ خطبے لوگ ویسے روایتاً سنتے ہیں، ورنہ ان خطبوں میں تو بڑی کمال کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان بیچارے کو تو عربی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، ورنہ خطبہ تو وہی ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، یہ ہم ثواب کی نیت سے سنتے ہیں، بس صرف ثواب کی نیت سے۔ لوگ اردو تقریر کے لیے نہیں آتے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ جو کہے گا ہمیں مسئلے معلوم ہے، وہ عربی کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم لیکن یہ ثواب کی نیت سے سنتے ہیں۔ تو بہرحال جمعہ میں آپ کو مسائل بیان، علم حاصل کرو، باقی کام کرو، اپنا حلال روزی کماؤ۔ انہوں نے کیا انہوں نے ہاتھ تو دھرے کے دھرے رکھ دیے، لیکن سوچتے رہے، شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع بھی دیا۔ یہ نقطہ سمجھنے کا کہ قرآن نے فرمایا نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی الگ الگ آزمائش کرتا ہے۔ کچھ آزمائشیں تو عام ہیں، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، عالم، جاہل، عامی، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کے لیے۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جو انڈیویجولی ہیں، انفرادی ہیں، آپ کو ایک خاص نقطے میں آزمایا جاتا ہے، شاید مجھے کسی دوسرے نقطے میں آزمایا جاتا ہے۔ کچھ لحاظ سے میری اور آپ کی آزمائش الگ الگ ہوگی، اس لیے کہ میرے حالات اور آپ کے حالات، میرا ماحول اور آپ کا ماحول کسی حد تک تو ایک ہے، لیکن کئی حد سے آگے وہ الگ الگ بھی ہے، کچھ چیزوں میں وہ الگ بھی ہے۔ ایک تاجر کا ماحول، ایک ڈاکٹر کا ماحول، ایک حکمران کا ماحول، ایک پولیس مین کا ماحول،
ایک مزدور کا ماحول، ایک طالب علم، ایک استاد، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ. نبلوہم بما کانوا یفسقون کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں جس ماحول کے اندر رہتا ہوں، جس ماحول کے اندر میں نے کام کرنا ہے، اس ماحول میں میری کیسی آزمائش ہوتی ہے. آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط عام ہے، آپ کی آزمائش اسی میں ہے. ایک تاجر کو حرام ذریعے سے پیسے کمانے کے کئی مواقع ہاتھ آتے، وہ شاید آپ کو ہاتھ نہ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتے. فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے بڑے ماہر لوگ ہیں، ان کے گر بھی بڑے گہرے ہیں، ان کے ہاتھ بھی بڑے لمبے ہیں، کئی لوگوں کو خرید بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال کاروبار کے اندر جو موقع آتے ہیں ملاوٹ کے، دھوکہ کے، غلط قسموں کے، حرام طریقے سے کمانے کے، وہ شاید ایک استاد کو نہیں آتے، وہ موقع نہیں آتے. اب جس چیز میں آپ کی کمزوری ہے، وہ کمزوری اللہ تعالیٰ بار بار اس کا موقع اور آپ کی آزمائش کا موقع بار بار اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لاتا ہے. ایک دفعہ تو بچ گیا، دوسری دفعہ کسی نے دیکھ لیا، تیسری دفعہ کسی کیمرہ نصب کا تو اس سے ڈر گیا، چوتھی دفعہ ایسا ہوا کہ چلو آپ نے کہا یار تھوڑا سا خدا سے بھی ڈرنا چاہیے، پانچویں دفعہ جب وہ موقع آیا تو آپ نے کہا یار اتنے موقع ضائع کرتے ہوئے بس کبھی تو کچھ نہ کچھ اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ پھنس گئے اس میں. اور یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے آپ کو یہ ماحول دیا گیا ہے. آپ کی افتاد طبع اور آپ کے مزاج کی بھی بات ہے. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ شہرت کا زیادہ شوق ہے، پیسے کا زیادہ شوق ہے، صنف مخالف کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گپ شپیں کرنے کا زیادہ شوق ہے، پیسے کمانے کا زیادہ شوق ہے، ٹی وی اسکرین پر آنے کا زیادہ شوق ہے، لوگوں میں موضوعی بحث رہنے کا زیادہ شوق ہے. تو جس شوق میں آپ خود مبتلا ہیں، آپ اپنا تجزیہ خود کریں. یہ میرا کام نہیں ہے، نہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز سے آزمائے جاؤ، نہ میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمہیں اس چیز سے. نہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے کہ اسے کس چیز سے آزمایا جا رہا ہے اور کیسے اس کو سنستدرجہم، ایک دفعہ نہیں بار بار موقع آتے ہیں. لیکن قرآن میں اس کو استدراج کہتے ہیں. مجھے لوگوں نے خود سوال کر کے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور جو دور ہوتا ہے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے. تو میں نے کہا اسی کو قرآن میں استدراج کہا جاتا ہے. استدراج، درجہ، سٹیپ. استدراج کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کو چڑھایا جا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پہ آپ کا قدم رکھوایا جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ آپ اس انتہا کو پہنچ جائیں جہاں سے آپ گریں گے تو سیدھے زمین کے اندر دھنسیں گے، فنا ہو جائیں گے. زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے زمین کے اندر زیادہ اوپر جانا پڑتا ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے نا اسی زور سے آپ زمین کے نیچے جائیں گے. تو آپ کو علم ہے نا کہ جب پرانے زمانے میں اور کبھی قریب زمانے تک کسی کو پھانسی دی جاتی تھی، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو کھجور کے تنے بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں اور کھجور کے تنے بڑے لمبے بھی ہوتے ہیں. تو کسی کو پھانسی دینا مطلوب ہوتا تو اسے کھجور پر کٹکایا جاتا. کیوں؟ پھر اسے چڑھایا جاتا. سنستدرجہم، استدراج، درجہ بدرجہ اونچا کرنا. کیوں؟ تباہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے. جائز ناجائز دوسری بات ہے، میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. استدراج، قتل کرنے کے لیے.
اس کو ایک لمبے جذوع النخل، کھجور کے لمبے تنے سے ٹنگایا جاتا، لٹکایا جاتا، پھانسی دی جاتی. اسی سے لفظ استدراج نکلا ہے. اچھا، دن بدن ترقی، پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، ہر جگہ سے موانع رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، راستہ صاف ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی سزا دینے والا نہیں. گر اتنے آتے ہیں، اس کو بھی دھوکہ دیا، اس کو بھی دھوکہ دیا، اس کی بھی آنکھیں بند کر دی، اس کی بھی آنکھیں بند کر دی، اور مزے ہی مزے ہیں، چاروں گھی میں ہے، سر بھی کڑاہی میں ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. کبھی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اسی بہانے تو اللہ یاد آتا ہے، اور جس کو یہ بہانے نہیں ملتے وہ برباد ہو رہا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو تباہی کی طرف قدم قدم اٹھا رہے ہیں. پشتو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے کہ جس چونٹی کی موت آئی ہوئی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اڑتا ہے، چونٹی اڑتی ہے تو پرندہ اس کو پکڑ لیتا ہے. سمت بجناحها الى الجو تصعد اذا ما اراد الله اهلاك نملة سمت بجناحها الى الجو تصعد. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پہلے رینگتا تھا زمین پر، اب تو اڑ رہا ہوں، اور اس میں سیکنڈ بھی نہیں گزرے ہوتے، لمحے بھی نہیں گزرے ہوتے، پکڑا جاتا ہے. ان کیدی واملی لہم ان کیدی متین، میں مہلت تو دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی سخت ہے. ان اللہ تعالی لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے. حتی اذا اخذہ، جب اس کو پکڑتا ہے، لم یفلتہ، پھر کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا. تو انہوں نے چور دروازے سے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. اس کی بڑی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں وقت کی وجہ سے نہیں آتا، لیکن ایک نقطہ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چور دروازوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا یہودیوں کی نشانی ہے، یہودیت کی نشانی، یہ یہودیوں کی میراث ہے. جس مسلمان کے اندر یہ بات اور یہ ذہنیت پائی جاتی ہو، اس کے دماغ کے اندر شیطان نے یہ بٹھا دیا ہو کہ کسی طریقے سے کوئی ادھر ادھر کر کے، ہاں جی، پشتو میں کہتے ہیں نستر جو والا توری، کسی کی آنکھیں بند کر کے اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کہتا ہے بہت مہربان بادشاہ ہے، کوئی بات نہیں. یہ یہودی خصلت ہے جو مسلمانوں کے اندر آئی ہے. انہوں نے بھی ایسا کیا، برباد ہو گئے. وہ بھی برباد ہو گئے جو برائی کرتے تھے، وہ بھی برباد ہو گئے جو برائی کو دیکھتے ہوئے روکتے نہیں تھے، وہ بھی برباد ہو گئے. ابن کثیر تفسیر میں ایک لکھا ہے کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑتی، جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا وہ تو برباد ہو گئے، جو برائی سے روکنے والے تھے وہ تو نجات پا گئے. اور جو درمیان میں جو گونگے شیطان بنے ہوئے تھے وہ کیا ہوئے؟ کہتے ہیں وَسَكَتَ عَنِ السَّاكِتِينَ، وہ بندے کے پتر ہی نہیں تھے کہ ان کا نام ہی لیا جاتا. وہ کیا انسان ہوگا جو برائی کو دیکھتے ہوئے پھر خاموش گونگا شیطان بنا بیٹھا ہے؟ خوب دیکھ رہا ہے کہ بدی پھلتی پھولتی ہے، برائی غالب آ رہی ہے، تباہی قریب ہے، پھر بھی وہ گونگا شیطان بنا ہوا ہے. ظلم ہے. تو بنی اسرائیل کے انجام سے ڈرایا، مجھے بھی ڈرایا، آپ کو بھی ڈرایا، حکومتوں کو بھی ڈرایا، ہمسایوں کو بھی ڈرایا، فاتح کو بھی ڈرایا، مفتوح کو بھی ڈرایا، عالم کو بھی ڈرایا، ان پڑھ کو بھی ڈرایا، ہر طبقے زندگی کے لوگوں کو ڈرایا. نہ کرو یہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. چھپ سکتے ہو، خدا سے نہیں چھپ سکتے، کیمروں سے چھپ. ایک کیمرے نہیں ہے، کیمرے اور قانون صرف اس کا علاج نہیں ہے ضروری ہے، لیکن یہ صرف علاج نہیں ہے. علاج دل کے اندر پولیس ہے. آپ پولیس بٹھائیں گے تو پولیس کو کون پکڑے گا؟ پولیس کے اوپر دوسری پولیس بٹھائیں گے تو ان کو کون پکڑے گا؟ اسلحے زیادہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا غلط استعمال ہوگا. یہ بھی ضروری ہے،
پولیس بھی ضروری ہے، قوت بھی ضروری ہے، جیل بھی ضروری ہے، سزا بھی ضروری ہے، لیکن خدا کا خوف سب سے پہلے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر